صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے پرکیف پروگرام میں آج ہمارے درس قرآن مجید کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اولاد کی تربیت ہمارے دین کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر قیمتی سرمائے کو محفوظ کرنا اور محفوظ رکھنا یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، تو پھر اولاد کے کردار کو محفوظ کرنا یہ بھی زمانے میں ایک حقیقت ہے۔ اگر پنیری کاشت کرنے کے بعد اس کو پانی دینے کی اور نگہداشت کی ضرورت ہے، تو پھر انسانی چمن کے ان پھولوں کو نگہداشت کی بھی یقیناً ضرورت ہے۔ اولاد کے سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی
رحمتوں اور نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کے خصوصی فضل اور اس کے کرم کا ایک حوالہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کشف الغمہ میں موجود ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ، جب کسی انسان کے ہاں اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی لہا ملائکہ، تو اس بیٹی کی ولادت پر رب ذوالجلال آسمانوں سے کچھ فرشتوں کو اس گھر میں اتارتا ہے۔ یزفون البرکہ، زفہ، وہ اس گھر میں برکت لے کے آتے ہیں۔ اس کو برکت کی سوغات دینے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت من ضعیف، ایک کمزور جس کا ظہور کمزور سے ہوا ہے، کمزور سی مخلوق ہے جو کمزور سے بہر آئی ہے، القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو اس کی نگہداشت کرے گا، اس کے لیے نگران بنے گا، اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غلام، اور جب کسی انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے گھر میں بچہ جنم لیتا ہے، بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء، اس گھر رب ذوالجلال آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ پہلے ملائکہ کا لفظ تھا، اب ملک کا لفظ ہے۔ پہلے کئی فرشتوں کا نزول تھا، اب ایک خصوصی فرشتہ اس گھر میں آتا ہے۔ فقبل بین عینیہ، تو وہ اس بندے کے ماتھے پر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ وقال، اور یہ کہتا ہے اللہ تعالی یکریک السلام، خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ تو یقیناً انسان کے گھر میں ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، خواہ بچہ ہو خواہ بچی ہو، یہ اس کے گھر پر رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے آتے ہیں، اور انسان اگرچہ خود نہ دیکھ سکے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نبی علیہ السلام کے دیکھنے پر پورا یقین ہے، اور جو وہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم یقین کامل رکھنے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یقیناً اولاد کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، تزوج الودود الولود، تم اس خاتون سے شادی کرو جو ودود ہو اور ولود ہو۔ ودود کا معنی ہے جو الفت کرنے والی ہو، اور ولود کا معنی ہے کہ جس کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہوں۔ تم اس خاتون سے شادی کرو، انی مکاثرم بکم الامم، اس واسطے کہ میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد زیادہ ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا صاحب اولاد ہونا یہ اس کی مستقل شان ہے، اور پھر اس کا کثیر العیال ہونا یہ بھی اس کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کا امت کی کاؤنٹنگ میں بڑا حصہ ہے کہ جس کے گھر بچے زیادہ ہیں۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس خاتون سے شادی کرو جو کہ ولود ہو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی اس کے رشتہ دار خاتون کی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان کی اولاد سے تمہیں پتہ چل سکتا ہے، اس کی ہمشیرگان کے لحاظ سے، اس کی پھوپھیوں کے لحاظ سے،
اس کی خالاؤں کے لحاظ سے، تو اس بنیاد پر یعنی رشتہ کے وقت یہ بھی دیکھو کہ وہ ولود ہے، تو ولود ہونا اس کا ایک مستقل اس کی شان ہے اور اس کی خصوصیت ہے۔ لہذا آج اس سلسلہ میں جو فیملی پلاننگ کے ذریعے ایک امت کے اندر فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ کوئی عیب نہیں خاتون کے ہاں کہ اس کو بیماری قرار دے کر اس کے لیے ایسا بانجپن پیدا کر دیا جائے، بلکہ یہ تو اس کی شان ہے۔ اور یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترجیح ہے ان گھرانوں کے لیے کہ ایک وہ گھرانہ ہے کہ جس میں کوئی اولاد نہیں ہے اور دوسرے میں اولاد ہے، اور جو پھر کثیر الاولاد ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں امم کے مقابلے میں کثرت ظاہر کرنے والا ہوں، لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے سلسلہ میں اپنی امت کے ساتھ مستقل ایک پیار ہے، تو اس واسطے آپ چاہتے ہیں اولاد ہو تو پھر اس کی تربیت کی جائے، وہ معاشرے کے لیے بوجھ نہ بنے، وہ سوسائٹی کا کوئی ناسور نہ بن جائیں، وہ اس انداز میں ان کی تربیت ہو کہ وہ چلتے پھرتے فرشتے محسوس ہوں، اور اس قدر سوسائٹی میں اس اولاد کا حسن پیدا ہو جائے کہ جب وہ انسان جس کے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ دنیا سے جا رہا ہو یا ان بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہو تو فرشتے اس کو مبارکباد دے رہے ہوں، اس کی روح کا استقبال کیا جا رہا ہو کہ یہ وہ ہے کہ جس نے ملت کو حسین کردار والے پھول عطا کیے ہیں۔ اس واسطے اولاد کی تربیت کا شعبہ یہ بالخصوص اسلام کے زیر نگاہ رہا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مستقل ابواب اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ والدین کی تربیت کی تاثیر کتنی ہے، تو اس کے لیے صرف ایک حدیث شریف ہی کافی ہے کہ جس میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، اولاد پر جو والدین کے اثرات ہیں، ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ اولاد انہی سے پیدا ہوئی، وہ اثرات یقیناً ہیں، لیکن بالخصوص والدین کی صحبت کا جو اولاد پر اثر ہے اور والدین کی کمپنی کا جو اولاد پر اثر ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ اگر والدین کا اپنا اخلاق اچھا ہے تو اولاد پر یقیناً اثرات مرتب ہوں گے، اگر ان کے اپنے اعتبار اچھے ہیں تو جو ان کے زیر سایہ پھول کھل رہے ہیں ان میں بھی وہ خوشبو موجود ہوگی، اگر ان کا اپنا عقیدہ صحیح ہے تو یقیناً ان کی اولاد پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کے اعتبار اچھے نہیں ہیں، گفتار اچھی نہیں ہے، یا ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یقیناً یہ اثرات بد بھی اس کی اولاد پر ضرور منتقل ہو جائیں گے۔ اس واسطے والدین کی تربیت یقیناً ایک گہرا اثر رکھتی ہے اولاد کے اوپر، اور اس سلسلہ میں والدین کو پہلے اپنا کردار اچھا رکھنا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے بہو خود بخود ایک ایسا سلسلہ پیدا ہو جائے کہ بغیر کوئی تقوی کلاس لگانے کے ان کے پاس بیٹھنے والے، اٹھنے والے، ان کے ساتھ بولنے چالنے والے وہ فرزند، وہ بیٹے اور بیٹیاں خود بخود ان کی تربیت کے اندر ایسے اثرات مرتب ہو جائیں کہ وہ واقعی اپنے والدین کے حقیقی معنوں میں وارث بن جائیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پہلے دن برا نہیں ہوتا، اور کسی بچے کا دل گندا نہیں ہوتا، اور کسی کو بھی خالق کائنات دھندلا شیشہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ اپنی طرف سے ہر بچے کو اتنا چمکتا دل دیتا ہے کہ اگر اس چمک کو محفوظ رکھا جائے تو وہی کل زمانے کا غوث بن جائے، وہی مصلح ہو، وہی زمانے کا انقلابی ہو، وہی زمانے کا سب سے بڑا کردار ہو۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابواہ یحودانی، اس کو اگر یہودی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں، اور ینصرانی، اگر اس بچے کو بعد میں عیسائی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں، اور یمجسانی، اگر اس کو مجوسی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو مجوسی پیدا نہیں کرتا، میں اس کو عیسائی پیدا نہیں کرتا، میں اس کو یہودی پیدا نہیں کرتا، میں تو اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں، فطرت پر اس کو پیدا کرتا ہوں۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلی کمپنی ہے بچے کے لیے اس کے والدین کی کمپنی. بعد میں دوست آئیں گے, بعد میں محلے والے آئیں گے, تو والدین کا سب سے بنیادی کردار ہے. اگر یہاں پر والدین نے اس کے ساتھ اپنے جو حسن کردار کو پیش نہیں کیا تو وہ یقیناً بچہ برا ہو جائے گا. جب وہ روزانہ اپنے والد کے وہ منصوبے سنے گا کہ رات چوری کرنی ہے اور فلاں جگہ پہنچنا ہے, تو یقیناً بچے کے دل پر بھی چوری کے اثرات مرتب ہوں گے اور وہ بھی مستقبل میں بڑی چوریوں کی منصوبہ بندی کرے گا. اور اگر وہ رات کو عشاء کے بعد اپنے والد کی یہ گفتگو سنتا ہے کہ میں وقت پر سو جاؤں تاکہ وقت پہ اٹھ کے تہجد پڑھوں اور نوافل پڑھوں, تو اس میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ جو کچھ میرا باپ کرتا ہے میں بھی کبھی اٹھوں اور میں بھی وہی کام کروں. اگر بیٹا چھوٹا سا ہے 3 سال کا 4 سال کا, وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں مصلے بچھتے ہیں, اس کی امی بھی نماز پڑھتی ہے, اس کی بہنیں بھی نماز پڑھتی ہیں, گھر والے نماز پڑھتے ہیں, تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے, وہ بغیر کہنے کے سجدے میں پڑ جاتا ہے اور اس کو ایک ذوق بڑھتا ہے. اس کی فطرت میں یہ نقش بن جاتا ہے کہ رب کے دربار میں جھکنا چاہیے. اور اگر اس کا گھر معاذ اللہ برائی کا اڈا ہے تو پھر اسی کے ساتھ وہ شروع سے ہی اس کے دل کے صفحے پر برے داغ لگنے شروع ہو جائیں گے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کا کردار بنیادی طور پر اہم قرار دیا کہ جس وقت ستھرا ہوگا تو اولاد کا کردار ستھرا ہوگا, آگے جہان ستھرا ہو جائے گا, انقلاب آ جائے گا. اور اگر یہ کردار برا ہوگا, فرمایا ابواہ یحودانی ینصرانی اور یمجسانی, اس سے پتہ چلا کہ واقعی بڑا گہرا اثر ہے والدین کے کردار کا. اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھے ہوں تو اسے پہلے اپنا کردار اچھا کرنا چاہیے. بچے اس کے یقیناً اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے عمومی طریقے کے مطابق خود بخود اچھائی کو استعمال کر لیں گے. یہاں پر تیسرے نمبر پر اس بات کو دیکھنا ہے کہ تربیت اولاد کے اہم عناصر کیا ہے. تو تربیت اولاد کے اہم عناصر 3 ہیں. سب سے پہلے والدین اپنے اولاد کو سکھاتے وقت ان کو یہ پڑھائیں کہ سب سے پہلا حق تم پہ اللہ کا ہے, لہذا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے, اللہ کے دربار کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت کا بنیادی پہلو ہے کہ حقوق اللہ کو اجاگر کیا جائے اور اپنے اولاد کو بتایا جائے کہ تمہارا خالق رب ہے اور وہ روزانہ کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو راضی رکھا جائے. تو حقوق کے لحاظ سے والدین اپنے اولاد کو یہ بتائیں کہ رب کا ہم سب پہ حق ہے اور اس حق کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پھر بجا لانے کے لیے پوری زندگی میں اس کا دھیان رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہم مسلمان اس لحاظ سے ہیں کہ ہم نے رب کو ایک مانا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رب کا رسول مانا ہے. لہذا اگرچہ ہم آج صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں مگر ہمارا ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہمارے دل کے اندر ساری کائنات سے زیادہ محبت اس ذات کے ساتھ نہیں ہو جاتی. جب ہم ان کو جب تک محبوب اعظم نہیں بنا لیتے ساری مخلوقات میں سے, اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکے گا اور وہ آ ہی نہیں سکے گا. یہ دوسرا شعبہ ہے باقاعدہ حقوق کا کہ پہلے دن سے ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ذات گرامی بڑی محبوب ذات ہے کہ جن کی محبت رب کائنات کا ایک تحفہ ہے, لہذا ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سنت کو اپنانا ہے اور پوری زندگی ان کے نقش قدم پہ گزارنی ہے. تیسرا شعبہ ہے حقوق العباد کا, یہ نبی علیہ السلام کے بعد باقی تمام لوگوں کے حقوق, جس میں وہ اولاد کو اپنے حق بھی بتائے گا, اپنی زوجہ یعنی جو اس کی امی ہے اولاد کی ان کی حقوق بھی یہ سب کچھ بیان کرے گا, رشتہ داروں کے حقوق, خالاؤں اور چچوں کے حقوق, یہ سارے حقوق, اور محلے والوں کے حقوق, اساتذہ کے حقوق, یہ سارے حقوق جو ہے یہ بتانا آغاز ہی سے یہ والدین کا کام ہے تاکہ بچے کے لیے ایک سکیچ ذہن میں موجود ہو. جو نکلتا جائے آگے بڑھتا جائے اس کی سیرت میں نکھار آتا جائے اور چلتے چلتے جب وہ بلوغ کی عمر تک پہنچ چکا ہو تو اس نے اپنے شعبہ جات کے سارے سبق مکمل کر لیے ہوں. اس سلسلہ کے اندر چوتھی اہم بات جو ہے
وہ ہے تربیت اولاد فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور بالخصوص یہاں سے ہمیں پہلے قرآنی اقتباس کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام جو اصح اقوال کے مطابق یعنی پیغمبر نہیں تھے لیکن بہت بڑے حکیم تھے، حکمت بھری ان کی باتیں تھیں، اور رب ذوالجلال نے ان کا کلام قرآن مجید میں آیات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ اہم نصاب ہے والدین بچوں کو جو پڑھائیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اس حال میں کہ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس واسطے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسرے نمبر پر فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ ضرور اس کو ظاہر کر دے گا۔ اگر وہ نیکی ہے تو نیکی کا ظہور ہو جائے گا، اگر وہ بدی ہے تو وہ ضرور سامنے آئے گی۔ اس واسطے اپنی زندگی گزارتے وقت اس چیز کو سامنے رکھو کہ سارا ایک دن حساب ہونا ہے اور ہر چیز سامنے آنی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک رب ذوالجلال مہربانی بھی فرماتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یعنی یہ شروع سے حق پرستوں کا راستہ رہا ہے، یعنی صرف اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے نہ روکنا، یہ حق پرستی نہیں ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوں گی کہ اچھائی کا حکم ہو اور برائی سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں تم نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یعنی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کبھی بھی رب سے شکایت نہیں کرنی کہ اے اللہ تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسے آزمائش کے مرحلے کے اندر اپنے رب سے شکوہ کیے بغیر اپنے رب کی طرف سے آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ جب انسانی جگر پگھلا دینے والی مصیبتیں آ جائیں اس وقت جو صبر کر رہا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اپنا رخسار لوگوں کے لیے کبھی بھی کج نہ کرو۔ رخسار کج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے گفتگو کرتے وقت اس کی طرف حقارت سے دیکھنا، اس کو ذلیل سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے چہرے کا یوں موڈ بنانا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم کچھ نہیں ہو میں بہت کچھ ہوں۔ تو اس سے فرمایا ایسا انداز تمہاری گفتگو کا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں کبھی اکڑ کے نہ چلنا، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے وقت عاجزی کو برقرار رکھنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک رب ذوالجلال اترانے والے، تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال عاجزی والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ واقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے درمیانی چال چلنا، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے جو بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی جو بہت اونچی ہو جاتی ہے تو اس کو انکر اصوات کہا گیا۔ یقیناً حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ گفتگو جو ہمارے قرآن میں موجود ہے یہ مستقل نصاب ہے۔ یعنی اگر والدین یہی آیات وہ ہفتے میں ایک بار اپنے بیٹوں کو پڑھ کے سنا دیں تو رب کعبہ کی قسم ہے اولاد میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا اور ایک بہار آ جائے گی، کیونکہ یہ نغمہ جبریل اور یہ کلام الہی اور یہ ہرا کی روشنی، ہرا کا نور اور ہمارے نبی علیہ السلام کے ابر کرم سے برسنے والی بارش، اس کے ایک ایک قطرہ میں اتنی برکت ہے کہ اگر یہ جام اپنی اولاد کو پلائے جائیں گے ان کی تشنگی بھی ختم ہو جائے گی اور انہیں پھر کسی اور آئیڈیل کردار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں فلمی سٹارز کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ جب پڑھیں گے قرآن سے سورت سامنے آ جائے گی اور اس سورت کی روشنی میں وہ اپنی سورت کو سنوارتے چلے جائیں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کا جو ہمیں نصاب دیا ہے وہ بڑا ہی حسین ہے۔ مجموع الزوائد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 137 پر
یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک انسان آ گیا, اس کے ساتھ بیٹا ایک بچہ تھا. رآ رجلا معہ غلام, ایک انسان کو دیکھا کہ ساتھ بچہ ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے بچے کو مخاطب ہو کے کہا من ھذا, یہ تیرے ساتھ جو بڑا آدمی ہے یہ کون ہے؟ بچے سے پوچھا بتا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا ابھی, یہ میرے والد صاحب ہیں, میرے ابا جی ہیں, یہ میرے باپ ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام اب خود تربیت دیتے ہیں ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو. اور یہ ہے اسلام کا احسان ہم پر کہ عزتوں کے سارے سبق نبی علیہ السلام نے خود پڑھائے ہیں. اور پھر والدین کو اپنے بیٹے اسلام کے لیے پیش کرتے وقت جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے, اس واسطے کہ بیٹوں کو شناختی اسلام نے کروائی ہے کہ یہ تمہارے والد صاحب ہیں اور ان کو رب ذوالجلال نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگرچہ وہ والد صاحب وہ زمانے کے غوث نہیں ہے, وہ ولی نہیں ہے, وہ کوئی کتب نہیں ہے, وہ کوئی محدث و مفسر نہیں ہے, لیکن والد صاحب جو ہے نا ایک بیٹے کے, جس کے وہ والد صاحب ہیں اس کے لیے ان کا مرتبہ کیا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے فلا تمش امامہ, کبھی بھی چلتے وقت ان سے آگے نہ چلنا. یہ تیرے ابا جی ہیں تو کبھی بھی چلتے وقت ان سے آگے نہ چلنا کہ تیری پیٹھ ان کی طرف ہو جائے. لا تمش امامک, اس کے ان کے آگے تم کبھی نہ چلنا. ولا تستسب لہ, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد صاحب کو گالی دی جائے. ولا تستسب لہ, اس انداز میں نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تم کسی کو گالی دو اور وہ تجھے جوابی گالی دے تو تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی مل جائے گی. تو فرمایا اپنے والد کو گالیاں نہ دلواتے رہنا, ایک یہ مطلب ہے. اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ تمہارے باپ کو تجھے گالیاں دینی پڑ جائیں. اپنے باپ سے گالی طلب نہ کرنا, یہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ تم ایسے ہی حرکت کرو کہ تمہارے والد غصے میں ہوں اور انہیں کچھ تجھے کہنا پڑ جائے, تو ایسا موقع اپنے والد صاحب کو فراہم نہ کرنا, نہ ان کے آگے چلنا, نہ ان کو گالی دلوانا یا نہ ان سے گالی لینے کا موقع پیدا کرنا. اس کے ساتھ ہی فرما ولا تجلس قبلہ, اگر تم کہیں دونوں اکٹھے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ والد تمہارے کھڑے ہوں اور تم پہلے بیٹھ جاؤ, ان سے پہلے نہ بیٹھنا. اب کتنے حسین اور ذرنی اصول ہیں, یہ دنیا تک کا کوئی نظام ایسی تربیت اولاد کو والدین کے بارے میں نہیں دے سکتا جو تربیت ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. فرمایا ان سے پہلے تم کبھی بھی نہ بیٹھنا. ولا تدعوہ باسمی, اور کبھی نام لے کے اپنے ابا جی کو نہ پکارنا, اپنے والد کا نام لے کے اس کو نہ بلانا. اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بچے کو اصول دیا ہے تو مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی تک محدود رہے, مطلب یہ تھا قیامت تک جتنی بھی میری امت ہے سارے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جائے. اور ہم فہم دین کورس کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں کہ یہ دین اس کو بھی تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کتابوں کے پیٹ میں دفن رہے تو پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ اگر اس کو ظاہر نہ کیا جائے, اجاگر نہ کیا جائے, تو پھر جو ہمارے لیے نبوت کا فیضان ہے وہ کیسے عام ہوگا؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ میں نے بحیثیت وکیل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لہذا اپنے بچوں کو جو اس وقت نہیں سن رہے ان کو مائیں بھی بتائیں, ان کو ان کے والدین یہ سبق دیں کہ تمہارا ایک نصاب ہے, وہ نصاب پہلی کلاس سے بھی پہلے ضروری ہے, اس نصاب کو پڑھو. اور یہ فرمان پھر ان کو بالکل اس طرح ذہن میں رکھا جائے. آج اس سلسلہ میں بھی کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم یقیناً اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرتے ہیں, اپنے مشائخ کا بھی ادب کرتے ہیں, لیکن ان کے ادب کے ساتھ والدین کا جو ادب ہے اس کی تو مستقل حیثیت ہے. جتنا احسان والدین کا بچے پر ہے وہ تو ایک مستقل اس احسان کا شعبہ ہے. لہذا
اگر ہم اپنے مشائخ کا ادب احترام کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم ان کے آگے نہ چلیں، تو والدین کے بارے میں تو اصل نص موجود آئی ہے، نص موجود ہے کہ والد تمہارا اگرچہ ان پڑھ ہو، اگرچہ وہ عام سا انسان ہو، لیکن اس کا والد ہونا تمہارے لیے یہ بہت بڑی اس کی شان ہے، لہذا اس کی آگے نہ چلو، اور جب بیٹھنے کا وقت تو اکٹھے جاؤ تو اس سے پہلے نہ بیٹھو، یہ بالخصوص بات اس ذہن میں رکھو۔ اور پھر اس انداز میں ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ آداب یہاں بھی پیش نظر رکھو، جیسے دیگر مقامات پر آداب ہیں تو یہاں بھی ہو کہ کبھی بھی ان کا نام لے کر اپنے ابا جی کو آواز نہ دو، بلکہ جو ادب کا کرینہ ہے اس کرینے کے مطابق ان کو بلاؤ۔ تو یہ جو انداز ہے اس کو یہ ویسے بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک گھرانہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک تہذیب یافتہ اور مہذب سمجھا جائے، اس واسطے ہمارے بچوں میں ایسی باتیں ہونی چاہیے، لیکن میں جس نقطہ سے بیان کر رہا ہوں تو میری اس وقت جو طبیعت کی بات ہے اور میرے دل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پابندی کرواتے وقت والدین یہ سمجھے کہ یہ ڈیوٹی ہے ہم پر ہمارے نبی علیہ السلام کی، کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے، اور بچے یہ پڑھتے وقت یہ نہ سمجھے کہ صرف والدین کی ہم بات مان رہے ہیں، یہ سمجھے کہ ہم کونین کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اپنے والدین کا ادب کر رہے ہیں، تو اس سے کئی گنا فائدہ زیادہ ہو جائے گا، گھر بھی امن سے معمور ہو جائے گا اور سنت نبوی پہ عمل کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا، ایک ایک بات گھنٹوں بحث کی مستحق ہے، اگر اس کے اسرار و رموز کو چھیڑا جائے تو کیا کیا خوشبو اس میں موجود ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو یعنی بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کو نماز کا آرڈر کرو، اس حالت میں کہ ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ 7 سال میں ان کو باقاعدہ ان کے ذہن میں ڈالو کہ تم نے آخری سانس تک نماز پڑھنی ہے، ان کو حکم کرو، مرو، ان کو آرڈر دو، حکم کرو کہ رب کے دربار کی حاضری ہے اور تم نے نماز پڑھنی ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو اب انہیں مارو، اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کو توبیخ کے ساتھ ادب سکھاؤ، مناسب تھوڑا سا ان کو سزا دو اور ان کو اس دربار کی طرف، رب ذوالجلال کے دربار کی طرف متوجہ کرو۔ اب دیکھیے کسی ماں کے کلیجے میں اپنے بیٹے کا اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ حشر کے دن جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی اس وقت سرکار امتی کو نہیں بھولیں گے، جس وقت اس امتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس وقت گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ تو اس واسطے جو سرکار نے مارنے کا حکم دیا تو یہ نہیں ہے کہ سرکار کو کوئی پیار نہیں ہے، کوئی ماں کہے کہ اب میں اپنے پیارے کو کیسے ماروں، 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا مگر مارنے کو دل نہیں چاہتا، اسے سوچنا چاہیے یہ مارنے والا لفظ کچھ سے کروڑ مرتبہ رحمت والے آقا نے کہا ہے۔ تو اس واسطے اس مار میں بھی رحمت ہے، اس مار میں بھی پیار ہے، اس مار میں شفقت ہے۔ یہ دوائی اگرچہ کڑوی ہوتی ہے مگر صحت اسی سے ہی ملتی ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت دینے کا انداز ہے اس میں تھوڑا سا حصہ مار کا ہے، اور اس کو میں اس واسطے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، آج جو یہ بورڈ لگا دیے گئے ہیں مار نہیں اور پیار کی باتیں ہو رہی ہے، پیار بھی ہے اور مار بھی ہے۔ ہم اس دین والے ہیں جس میں پیار بھی ہے اور وقت پر کچھ مار بھی ہے، اور مار بغض اور حسد سے نہیں، مار بھی پیار سے ہے اور پیار کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا باقاعدہ ان کو مارو، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو سزا دو، علیہا نماز کے معاملے میں، وہم ابناء 10 سنین، کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ اس واسطے مار ہے لیکن مار کو کوئی پھٹکار نہ سمجھے، یہ رحمت کی پھوار ہے، اور رحمت کی وجہ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ان کی تربیت کے لیے اس تھوڑے سے حصے کو لازم کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی
ایک اہم حکم دیا. فرمایا وفرقوا بینہم فی المضاجع. جب اس عمر کو بچے پہنچ جائیں اب ان کے بستر جدا جدا کر دو. بہنیں اور بھائی بھی اکٹھے نہ سوئیں ایک بستر میں، اب وہ نہ رہیں، ان کو جدا جدا کرو. قیامت تک کی حکمتیں اور قیامت تک کا شعور اور قیامت تک کے اجالے اس مقام تک نہیں جا سکتے جہاں صدیوں قبل میرے محبوب کی سوچ گزر رہی تھی اور جہاں وہ سفر کر رہے تھے، جہاں ان کی سوچ کی پرواز تھی. فرمایا ان کے بستروں کے اندر انہیں جدا جدا، اب اس عمر میں جب آ گئے ہیں تو ان کو اکٹھا نہ سونے دو، ان کو جدا جدا سلاؤ. اور یہ بھی ایک مستقل نظام دیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے. تو پتہ چلا کہ صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، کلمہ پڑھا کے سونے کے طریقے بھی بیان کرنے آئے تھے، گھر بتانے آئے تھے، گھر بسانے آئے تھے، گھر بنانے آئے تھے اور امتی کو آداب سکھانے آئے تھے. ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو جس کے گھر کچھ نہ ہو وہ کسی سے مانگتا پھرے، اور جس کا گھر بھرا ہوا ہو وہ کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ ہم دنیا کے بنائے ہوئے ضابطوں کی بھیت مانگے تو کیوں مانگے؟ ہمیں محبوب علیہ السلام نے وہ ضابطہ دیا ہے جہاں ننھی اور ننھے کو سلانے کا طریقہ بھی موجود ہے. اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان میں بالخصوص اب جس وقت ولادت ہو گئی بچے کی، اس کا نام اچھا تجویز کیا گیا. اب اس کے ساتھ ایک اٹیچ دوسرا موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ورنہ لمبا ہو جائے گا، کہ باقاعدہ جو حقوق ہیں اولاد کے والدین پر وہ ایک مستقل موضوع ہے. صرف اس وقت تو میں تربیت کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جس وقت تمہارا بیٹا یا بیٹی وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب زبان سے لفظ بول سکتے ہیں تو ان کو CAT کیٹ نہ پڑھاؤ. ان کو کیا پڑھاؤ؟ فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو پڑھاؤ تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھاؤ. سب سے پہلے تمہارے بیٹے کی زبان پر جو لفظ ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ اس کو اپنے امی کا نام اس کو پڑھایا جائے اور اس کو اس والد کا نام بتایا جائے یا اس کو کچھ اور بتایا جائے. نہیں، میرے محبوب علیہ السلام ایک گارنٹی دینے لگے ہیں. فرمایا سب سے پہلے اپنے بچے کو جو پڑھاؤ تلقین کرو، اسے اس کے کان میں اور کچھ آواز جانے نہ دو. وہ جدھر دیکھے، بھائی کی طرف دیکھے، اپنی بہن کی طرف دیکھے، ماں کی طرف دیکھے یا باپ کی طرف دیکھے، جو بھی اسے بولنا چاہے وہ اس کو دیکھ کے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہر طرف سے وہ یہی سنے گا تو یقیناً جب پہلے دن بولے گا یہی بولے گا. لہذا اس کے گرد پہرا ہونا چاہیے کلمہ اسلام کا، کہ جدھر بھی دیکھتا ہے، پھوپھی بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خالہ بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب بچے کے ذہن میں فیڈ ہو جائے گا اور ایسا فیڈ ہوگا کہ خدا کی قسم پھر آخری سانس تک یہ کلمہ اس کی زبان پہ برقرار رہے گا. اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وفتحوا علی صبیانکم، افتتاح کرو تو اس سے کہ پہلا کلمہ کیا ہو، اس کی زبان پر پہلا لفظ جو آئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر فرمایا ولکنوہم عند الموت. انسانی زندگی کے دو کنارے ہیں، آغاز اور اختتام. فرمایا جب بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا بابا تھا، چارپائی پہ لیٹا تھا، اب بھی اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو. یعنی وہ جدھر دیکھے ادھر ہی آواز آگے سے یہ آئے. اس سے روکا کہ اس کو یہ نہ کہو کہ تم پڑھو، ہو سکتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہو تو وہ کہیں انکار نہ کر جائے اور زندگی برباد نہ ہو جائے. فرمایا تم اس کے گرد پڑھو. یہ تلقین ہے کہ جدھر وہ دیکھے گا آگے سے یہ آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری سانس جب نکل رہی ہوگی تو زبان پر یہی کلمہ موجود ہوگا، اول سے لے کر آخر تک. یہ پورا سفر ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے یہ اس کا آخری کلام ہونا چاہیے. ثم عاش الف سنۃ، اگر اس کی زندگی 1000 سال ہو، 1000 سال اس کی زندگی ہو، لیکن پہلی جو بات کی تھی وہ بھی یہی کلمہ تھا اور آخری جو کی ہے وہ بھی یہی کلمہ تھا. اگر ان دو حدود میں 1000 سال زندہ رہا اور گناہ بھی کرتا رہا، فرمایا ما سئل عن ذنب واحد
1000 سال کا ایک گناہ بھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اگر وہ 1000 سال بھی درمیان میں زندگی پاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مستقل عادی بن جائے گناہوں کا، مطلب یہ کہ جو چھوٹے موٹے اس سے ہو گئے ہیں، یہ کلمے کی برکت ہوگی۔ اگر افتتاح کلمے سے ہو چکا ہے اور یہ اہم موقع ہے، بعد میں افتتاح تو نہیں ہو سکے گا، جب وہ 5 سال کا ہو جائے گا، 6 سال کا ہوگا اور کئی باتیں اس کے ریکارڈ میں آ چکی ہوگی اور کئی سٹوریاں پڑھ چکا ہوگا، اب لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ مرتبہ نہیں ہے جو پہلے دن کے کلام کا مرتبہ ہے۔ لہذا پہلا جملہ اس کی زبان سے جو نکلے تو وہ یہ کلمہ ہو اور آخری بھی یہ کلمہ ہو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں درمیان کی زندگی 1000 سال کی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس جانبین کے کلمے کی برکت کو ساری زندگی پہ پھیلا دے گا اور اس کے کسی ایک گناہ کا بھی اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حسین فرمودات کے اندر کتنی روشنی ہے کہ اس وقت یہ تربیت دیتے وقت عملی زندگی کے اندر آپ نے خود متوجہ کیا کہ میری امت کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے والدین کو کیا سمجھیں، اور اگر والدین ان سے کچھ لیتے ہیں تو یہ کماتے ہیں، والدین کھاتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ بنتا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی اپنے والدین کو دے دیں یہ کبھی احسان کا اظہار نہ کریں، اس واسطے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا، میرے پاس مال بھی ہے اور عیال بھی ہے، میرے پاس مال ہے مگر میری آگے اولاد ہے، اور وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، مگر میرے ابا جی میرا مال لینا چاہتے ہیں، میں تو خود بچوں والا ہوں اور بال بچہ ہے میرا، مجھے خود ضرورت ہے، مگر میرے والد صاحب میرے بچوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ مال مجھے دو۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہے۔ انت ومالک لابیک، ابی کا تمہارا مال اور تم، فرمایا جب تم اس کے ہو تو تمہارا مال بھی اس کا ہے، اس واسطے کوئی غصہ نہ کرو، اگر وہ چاہتے ہیں تو دے دو، اور یقیناً انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی ایسے سخت دل تو نہیں ہوں گے کہ ان بچوں کا لقمہ چھین کے لے جائیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے جو قانون دیا ہے اس میں واضح کیا کہ اولاد کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ اس کے والدین کا اس کے لیے کیا مقام ہے، اور یہ بات یقیناً بڑی اہم ہے کہ ایک شخص جب اپنے والدین کا لحاظ کرے گا تو اس کے بیٹے یقیناً اس کا لحاظ کریں گے، اس کا خیال کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اور یہ مستقل فرمان ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، الترغیب اور طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بروا اباکم بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، فرمایا تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک اپنا فائدہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی انسان اگر اپنے بیٹوں کی اصلاح چاہتا ہے، یہ طریقہ ایک انڈائریکٹ ہے تربیت کا۔ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے فرما بردار ہوں تو وہ ان کے سامنے اپنے ابا جی کی فرما برداری کرے۔ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے سامنے نہ بولیں تو وہ ان کے سامنے دادا جی کے سامنے، ان بیٹوں کے جو دادا جی ہیں اور اس کے ابا جی ہیں ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولے، تو بیٹوں کے ذہن میں خود فیڈ ہو جائے گا کہ والد کا احترام یوں کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت سے لبریز گفتگو ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، فرمایا خود بخود تربیت ہوتی جائے گی۔ تم یہ تقاضا کرتے ہو کہ میرے بیٹے میرے مطیع ہو جائیں، تو تم اگر تمہارے بیٹوں کو دادا جی کا وقت ملا ہے تو تم اپنے ابا جی کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے جب پیش آؤ گے، امید رکھو تمہاری اولاد خراب نہیں ہوگی، رب ذوالجلال ان کے دلوں میں تمہارا ادب و احترام ڈال دے گا۔ یہ وجہ ہے، اور اسی پر وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو اٹھا کے دریا میں پھینکنے جا رہا تھا، جب قریب پہنچا اور گرانا چاہتا تھا تو باپ جو اس نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اس باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے یہاں تو میں نے اپنا باپ گرایا تھا، مجھے کسی اور جگہ پہ گراؤ۔ تو اس بیٹے نے سمجھا اچھا میرے
باپ نے بھی اپنا باپ گرایا تھا اور آج میں اپنا باپ گرانے آیا ہوں تو کل پھر میرے بیٹے مجھے گرانے آئیں گے. لہذا وہ وہیں سے اپنے والد کو گھر لے کے چلا گیا. اس کا ذہن روشن ہو گیا کہ یہ جو اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے کل اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں. اس واسطے یہ ایک تربیت کا انڈائریکٹ طریقہ ہے. اور یہاں پر جو دوسرا جملہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کا وہ بھی ہمارے آئلی زندگی کے ساتھ اور بالخصوص معاشرے کی تطہیر کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. اگرچہ اس وقت کے موضوع کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہمارے دائمی موضوع کا حصہ ہے. فرما افو خود پاک دامن بنو تائفو نساؤکم تمہاری عورتیں خود پاک دامن بن جائیں گی. افو تم اپنی آنکھ تو بچاؤ, اپنے آپ کو تو پاک رکھو, اپنا کردار تو صحیح رکھو. تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ہماری خواتین جو ہیں پردے میں رہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ امور خانہ کے اندر وہ ہمارا احترام کریں اور کسی طرح کی اور یعنی فحاشی کا ارتکاب نہ کریں. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ان سے تقاضا کرنے سے پہلے جو میرا تجھ سے تقاضا وہ تو پورا کرو. افو تم عفیف بن جاؤ, پاک دامن بن جاؤ, اپنا کردار صحیح کر لو, اپنا کردار اچھا کرو. اس کا یہ مطلب ہی بنا کہ تم کسی کی ماں بہن کی طرف اور بہو بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہ دیکھو. اللہ تمہاری بیٹیوں کو محفوظ کرے گا, اللہ تمہارے ان رشتوں پر پہرے لگا دے گا. افو تم عفت مآب بن جاؤ. تائفو نساؤکم تمہاری عورتیں خواتین تمہارے گھر والیاں اور تمہاری اولاد تمہاری بچیاں ان میں عفت آ جائے گی, پاکیزگی آ جائے گی, وہ پاک دامن ہو جائیں گی. تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں جس لفظ میں دیکھتے ہو اس میں رحمتوں کے کئی سمندر آباد نظر آتے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ جو آپ نے دیا ہے اس میں آپ نے بطور خاص ارشاد فرمایا علموا اولادکم القرآن, اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. وحبا نبی یہی اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو سبق دو. اور پھر فرمایا علموا ابناکم السباحہ, اپنی اولاد کو تیرنے کا طریقہ بتاؤ. اب یہ مستقل ایک سبق ہے یعنی جس میں جو عسکری شعبہ جات ہیں اسلام کے لیے اور پھر بالخصوص جو تیر اندازی کا اس وقت زمانہ تھا اس کا فرمایا کہ اس کی تعلیم دو. اور یہ عسکری ٹریننگ جو مسلمانوں کو ہونی چاہیے بچپن سے ہی اس کی طرف متوجہ کر دیا. اور پھر فرمایا التراب ربیع الصبیان, مٹی جو ہے یہ بچوں کی بہار ہے تو کچھ وقت اپنے بچوں کو مٹی پہ چھوڑو کہ وہ کھیل لیں اس میں, اس سے وہ پھلیں گے پھولیں گے. ہر وقت ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا کے نہ رکھو کہ وہ شیشے کی بوتلوں میں ہی بند رہیں یا ایسے ماحول میں ہی بند رہیں. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی حکمت بھری باتیں ہیں جن میں سے ہر چیز کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو ہماری زندگی کے اندر ایک نیا سرور آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں دین دیا گیا ہے اس میں اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس کا اجر بھی موجود ہے اور اگر نہیں کرتا تو اس کا مواخذہ بھی موجود ہے. اجر کے لحاظ سے یہ حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام کی. فرمایا رحم اللہ والدن آن والدہ علی برہ, فرمایا اللہ رحم کرے اس باپ پر کہ جس نے اپنی اولاد کا مدد کی ہے, جس نے اپنی اولاد کی فرما برداری میں مدد کی ہے. اللہ رحم کرے اس باپ پر کہ جس نے اپنی اولاد کو تنگ کر کر کے نافرمان نہیں بنایا. اللہ رحم کرے اس باپ پر آنا جس نے مدد کی ہے والدہ اپنے بیٹے کی علی برہ کہ وہ بیٹا اس کی بات مانتا رہے, بیٹے کو مطیع بنانے میں جس نے بیٹے کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو یہ بڑی گہری بات ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ساری چیزیں بڑی لازم ہیں, مگر والدین کو بھی اپنی اولاد کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ ان کو اتنا ٹارچر نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اولاد تنگ ہو جائے اور ان کے لیے اطاعت کرنا مشکل ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ والد قابل رحم ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا مستحق ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو اس حال میں رکھا ہوا ہے کہ اولاد کو ان کی اطاعت کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا اور کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی. فرمایا جو شخص اپنی اولاد کا یہ خیال رکھتا ہے کہ میری اولاد کہیں میرے کردار کی وجہ سے مجھ سے تنگ نہ ہو جائے, میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بندے کو رحمتوں کا تاج پہنا دے.
اس سلسلہ میں اگر دوسرا پہلو آتا ہے، مواخذہ بھی ہے، اور اس میں بھی بالخصوص تربیت کے لحاظ سے والدین سے ایک مواخذہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہیں ان کے پاس ایک شخص آ گیا اور اپنی اولاد کی بڑی شکایتیں کرنے لگا کہ میرے بیٹے میری بات نہیں مانتے، میرا کہنا نہیں مانتے، وہ بڑے نافرمان ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، فرمایا حل دعوتا الیہ، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی ہو، یعنی دعائیں نقصان دی ہو؟ ایسا کبھی ہوا کہ تم نے اس کے لیے کوئی ایسے لفظ بولے ہو سختی والے کہ جن سے رب ذوالجلال سے یہ مانگا گیا ہو کہ رب تمہارے بیٹوں کو تباہ و برباد کر دے؟ تو اس نے کہا نعم، ہاں ایسا تو ہوا ہے۔ فرمایا انت افسدتہ، پھر وہ خراب نہیں ہوا، تو نے اس کو خراب کیا ہے، تیرے جملوں نے اس کو خراب کیا ہے، تیری وجہ سے وہ خراب ہوا ہے۔ اس واسطے جو طریقہ ہے نبوی، اس کے اندر یہ بھی چیزیں موجود ہیں اور ان کو بالخصوص پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں حسن طریق دیا ہے اس میں یہ بھی ہے، من علم ابنہ القرآن نذرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا پڑھ گیا، یہ فائدہ ہو ہی گیا، لیکن باپ کے پڑھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے پہلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جس نے نظرن اپنے اولاد کو قرآن مجید پڑھا دیا ہے۔ اسی سلسلہ میں وقت مختصر ہو رہا ہے، ایک اہم ہمارے پاس جو شاہد ہے اس بہترین ترتیب کا اور تربیت کا، اور بالخصوص اس سلسلہ میں خواتین اسلامی کو توجہ کے ساتھ یہ بات سننی چاہیے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ بہت بڑے امام ہوئے مدینہ شریف میں جن کو امام ربیہ رائی کہا جاتا ہے۔ امام ربیہ رائی جو ہیں ان کے ابا جی کا نام فروخ ہے۔ دور بنی امیہ تھا تو حضرت فروخ جہاد پہ نکل گئے، اور یہ زمانہ مسلسل جنگوں کا تھا، اور کئی سالوں تک ایسے مجاہدین جنگوں میں ہی رہتے تھے۔ اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ حضرت فروخ جب گھر سے گئے تو ان کی اہلیہ بچے کی امید سے تھی، وہ گھر سے چلے گئے اور پیچھے بیٹے کی ولادت ہوئی، اور اس بیٹے کو ربیہ رائی کہا گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہیں ایسا ان کو کوئی مسئلہ بن گیا، ویسے تو یہ دستور تھا فوجیوں کی چھٹیوں کے لحاظ سے کہ ضرور وقت پر ان کو واپس بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ اتفاق سے 27 سال کے بعد واپس گھر آئے۔ 27 سال گزر چکے تھے۔ جس وقت واپس فروخ اپنے گھر میں اپنے محلے کے پاس پہنچے تو بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پڑھ گیا، بیٹا بڑا ہو گیا۔ 27 سال کا نوجوان امام ربیہ رائی دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ جس وقت وہ فروخ اپنے گھر آئے، وہ راکب و فرس، گھوڑے پر سوار ہیں، اور جاتے وقت انہوں نے اپنی بیوی کچھ رقم دی تھی، اور وہ 30,000 دینار تھے سونے کے، اور کہا تھا یہ سنبھال کے رکھنا، میں جب آؤں گا میں آپ سے لے لوں گا۔ خود چلے گئے۔ واپس آئے جب 27 سالوں کے بعد، گھوڑے پہ سوار ہے، اور مجاہدوں کا طریقہ تھا ہاتھ میں نیزہ تھا، اور آتے ہی نازل عن فرسہ ہی، گھر سے باہر گھوڑے پر سے اترے اور اپنے دروازے کو نیزہ مارا دروازہ کھولنے کے لیے۔ تو دروازہ جب کھلا تو اندر سے امام ربیہ باہر آ گئے۔ ربیہ جب باہر آئے تو کہنے لگے یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، تم پردے والے گھروں کا خیال نہیں رکھتے اور اس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، پوچھے بغیر اندر آ رہے ہو، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، اور پھر گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں یا عدو اللہ۔ فروخ کہنے لگے ربیہ کو، خدا کے دشمن، تمہیں پتا نہیں کہ پردے والے گھروں میں غیر محرم نہیں آتے، تو میرے گھر میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تو میرے گھر میں داخل ہے اور حرمت اور احترام والا گھر ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ اسلامی گھروں کا ادب اور اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور گلی میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اتفاق یہ تھا سارا محلہ ہی اب 27 سال ہو گئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فروخ ہے اور وہ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک، امام مالک مدینہ شریف میں، وہ بھی آ گئے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ آخر کوئی صلح صفائی کی بات کرو، معاملہ سمیٹو۔ تو فروخ کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، میں 27 سال پہلے جہاد پہ گیا تھا اور پیچھے اب میں آیا ہوں تو یہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ باتیں
حضرت ربیہ رائے کی امی نے گھر میں سن لی اور پہچان لیا کہ یہ تو میرے شوہر آئے ہوئے ہیں باہر اور میرا بیٹا ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، لہذا انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے لوگوں کو کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، فیصلہ میں کرتی ہوں، یہ فروخ میرے خامند ہے اور یہ ربیہ رائی میرا بیٹا ہے، اور آپس میں یہ باپ بیٹا ہے، یہ بیٹا باپ کو نہیں جانتا، باپ بیٹے کو نہیں جانتا، درمیان میں ایسا وقت گزرا ہے کہ بیٹے کی ولادت ہی بعد میں ہوئی تھی اور اب یہ واپس آئے ہیں۔ تو اس پر جس وقت انہوں نے یہ راز فاش کیا اور پردہ اٹھایا، اس کے بعد دونوں کو جب پتہ چلا بقایا دونوں رو پڑے، دونوں نے معانقہ کیا، دونوں ملے کہ ہمارا تو کتنا قریبی تعلق تھا اور ہم اس طرح آپس میں الجھ رہے تھے۔ اس کے بعد اب ادب احترام سے امام ربیہ رائے نے اپنے والد محترم کو وصول کیا اور گھر میں ان کو لے گئے اور ان کو ادب سے جا کے بٹھایا۔ اب باتیں ہو رہی تھیں تو امام ربیہ رائے کے والد نے پوچھا اپنی زوجہ سے، میں 30,000 دینار تمہیں دے کے گیا تھا، وہ پیسے جو ہے ان کا بندوبست کرو، کیونکہ میں اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں اور مجھے ضرورت ہے اخراجات کے لحاظ سے، تو 30,000 دینار جو ہے وہ آپ مجھے دیں۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ امام ربیہ رائی جو ہے ان کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہوا تھا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں شیخ الحدیث تھے اور حدیث پڑھاتے تھے۔ وہ والد صاحب کو گھر چھوڑ کے وہ چلے گئے اپنی کلاس میں، اور ایسی بڑی کلاس کہ جن میں امام مالک جیسے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑا مجمع لگا ہوا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر، اور امام ربیہ رائے وہاں پہ ایک بہت بڑا تاج محدثین والا سر پہ تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے تھے۔ جب ظہر کا ٹائم ہوا تو امام ربیہ رائے کی امی نے کہا اپنے خامد سے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھ آئیں، وہ جو خزانہ تھا میں نے دفن کیا ہوا ہے، آپ آتے ہیں تو میں آپ کو پھر نکال کے دے دوں گی۔ امام ربیہ رائے کے والد جب پہنچے دیکھا مسجد میں ایک نور نگر بنا ہوا ہے، وہ تو مسجد نبوی شریف ویسے ہی نور نگر ہے، ہر ایک در و دیوار پہ مہر نے کی ہے جبی سائی، نگارے مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سونے کے پانی کا نقش و نگار ہے، فرماتے ہیں سونا چاندی نہیں ہے، ہر دیوار پر اور ہر جگہ کہیں سورج ماتھا رگڑتا ہے، کہیں چاند ماتھا رگڑتا ہے، کچھ ڈالیاں سنہری ہو گئی ہیں اور کہیں چاندنی آ گئی ہے، تو یہ ویسے ہی نور نگر ہے۔ اس نور نگر میں ایک محدث ہے، زمانہ نگاہیں جھکا کے سامنے بیٹھا ہے اور بڑے بڑے بزرگ بڑی عمر کے لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ درمیان میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جس وقت فروخ داخل ہوئے حیران رہ گئے، کہتے ہیں اتنا بڑا استاذ کون ہے؟ ابھی پہلی ملاقات سے شناسائی بھی پوری نہیں ہو سکی تھی اور پھر ان کا انداز بدلا ہوا تھا، وہ اب اپنے گھر کی حالت میں نہیں تھے، وہ محدث تھے اور محدث کی صورت میں بیٹھے تھے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ محدث کپڑے خوبصورت پہنے اور امامہ وقار والا ہو، اور اس انداز میں وہ بیٹھ کے پڑھائے۔ امام ربیہ رائے کو ان کے ابا جی پھر پہچان نہ سکے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ زمانے کا اتنا بڑا امام جس کے سامنے اتنی شخصیات بیٹھی ہے اور حدیث پڑھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تمہارا بیٹا ربیہ رائے ہے، یہ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، یہ زمانے کا محدث بن چکا ہے، یہ بہت بڑا امام ہے۔ حیران رہ گئے فروخ اپنی قسمت پر کہ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی میرے گھر کے اندر نور موجود ہے اور اتنی چمک موجود ہے۔ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو آ کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں قربان جاؤں ربیہ رائے کی عظمتوں پر کہ کس انداز میں اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اور میں حیران ہوں تمہاری محنت پر کہ میں 27 سال گھر میں داخل نہیں ہوا، یہ کردار ہے ربیہ کی امی تمہاری محنتوں کا اور تمہاری شفقتوں کا کہ تم نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہے کہ میں اس گھر کو خالی چھوڑ کے گیا تھا، جب آیا ہوں تو اس میں بیٹا بھی ہے اور زمانے کا امام بھی ہے۔ اب دیکھیے عام خاتون ہوتی تو 30,000 دینار اس کو اپنے اللے تللے خرچوں میں لگا دیتی اور نہ بیٹے کی نگرانی ہوتی اور نہ کوئی کام ہوتا۔ عمومی طور پر آج جو لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک رہتے ہیں ان کی اولادیں پیچھے خراب ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی حاصل ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ کتنی روشن دماغ خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنے زوج کی 27 سالہ عدم موجودگی میں بھی اپنے بیٹے کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دیا اور پھر اس تعلیم میں لگایا ہے کہ پوری دنیا اس وقت انگلیاں اٹھا کے یہ دیکھتی تھی کہ یہ زمانے کا امام ربیہ رائے جا رہا ہے۔ اب اس وقت حضرت ربیہ کے ابا جی نے بڑا ہی اپنے اچھے تاثرات کا اظہار کیا تو ربیہ کی امی کہنے لگی اب مجھے ایک بات کا جواب دو۔ کہنے لگی تم نے مسجد میں ایک منظر دیکھا اور اس کو دیکھ کے تم آئے ہو، میں اس وقت تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایما احب الیکا 30,000 دینار او ھذا الذی
ہوا فیہ من الجاہ، مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، 30,000 دینار چاہیے یا زمانے کا امام ربیعہ چاہیے؟ کیا لینا چاہتے ہو؟ تو ربیعہ کے ابا جی فروخ کہنے لگے 30,000 دینار کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا امام تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو کہنے لگی پھر وہ 30,000 دینار تیرا میں نے ضائع نہیں کیا، میں نے خرچ کر کے تیرے بچے کو پڑھایا ہے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ میں نے دفن کیا ہوا ہے کہ تم آتے ہو تو میں نکال کے دیتی ہوں، وہ 30,000 دینار میں نے اس کی تربیت پہ لگایا ہے، اس کو پڑھانے پہ لگایا ہے۔ تو اب حضرت فروخ نے رب کا شکر ادا کیا کہ میری زوجہ نے میرے ساتھ امانت کی ہے، دیانت کی ہے، اور خیانت نہیں کی کہ میرا پیسہ خرچ کیا ہے اور اس کو اس انداز میں خرچ کیا ہے کہ آج پورا زمانہ میرے بیٹے کی امامت کا منظر دیکھ رہا ہے۔ تو اس واسطے تربیت کے لحاظ سے ہمیں ان شواہد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ امام ذہبی نے اس کو ذکر کیا اور پھر کچھ مضمون کے لحاظ سے بہت بھی بیان کیا، لیکن اس کو مکمل طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک واقعہ اگر آج کی مسلم خاتون اپنے دل کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیتی ہے اور یہ تڑپ رکھتی ہے کہ میں نے بھی اپنے بیٹے کو زمانے کا امام بنانا ہے، میں نے بھی دنیا کو ایک امام دینا ہے، میں نے بھی دنیا کو ایک فقیہ دینا ہے، ایک محدث دینا ہے، ایک مفسر دینا ہے، میں نے دنیا کے لیے ایک روشنی کا سامان پیدا کرنا ہے کہ یہ کائنات اندھیروں سے بھر گئی ہے، میں نے زمانے کو ایک چراغ دینا ہے، یہ دنیا بدبو سے بھر گئی ہے، میں نے زمانے کو ایک گلاب دینا ہے، اس دنیا کے اندر چور بڑے ہو گئے ہیں، میں نے زمانے کو ایک محافظ دینا ہے، اس دنیا کے اندر عمل اور ایمان کے لٹیرے بڑے ہیں، میں نے امن اور ایمان کا پہرے دار دینا ہے۔ اس طرح کو لے کر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اگر خامند نہ بھی ہو پھر بھی وہ ان کو پڑھاتی ہے، لے جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ مشعل راہ موجود ہے۔ اور بالخصوص اگر شوہر موجود ہے اور خود خامند جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اس کو اس انداز میں سوچنا چاہیے کل جب میرا جنازہ نکلے، جنازہ اٹھے، میرے گھر سے میری چارپائی چلے تو کندھا دینے کے لیے فرشتے موجود ہوں اور لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے ہو کہ یہ عام لوگوں کے اٹھانے والا نہیں ہے، یہ ایک محدث کا والد ہے، محدث کا باپ ہے۔ یہ اس انداز میں جس وقت ہم سوچتے ہیں تو یقیناً ایک انقلاب آنے والا ہے۔ اور اس سلسلہ میں والدین کی جو سختی ہے وہ بیٹوں کو اسے سختی نہیں کہنا چاہیے، یہ جھڑک ہے، اس کو جھڑک نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کی جو محبت والی ڈانٹ ہے اس کو ڈانٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں، میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، میرے ابا جی اس وقت اسی کلاس کو فارسی کا مضمون پڑھاتے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو فرمانے لگے اس وقت مکئی کی فصل کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اولاد کے لیے والد کی ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ڈانٹ کا جتنا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے اتنا فائدہ آج اس گرمی کے موسم میں پانی کا فائدہ مکئی کے فصل کو نہیں ہے۔ اور یقیناً انسان اگر سمجھے تو یہ کوئی سخت معاملہ جو بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے والدین بڑے سخت ہیں، اس کے ابا جی بڑے سخت ہیں اور وہ ڈانٹتے ہیں، تو یہ سختی نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اندر یقیناً بھلا موجود ہوتا ہے اور رہبری ملتی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یہ اصول سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔